السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے تفسیر کی کورس کی 5th کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ کوثر کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا اور بہت اچھا سوال کیا کہ جب بھی آپ تفسیر پڑھاتی ہیں تو آپ بہت زیادہ احادیث کا ذکر کرتی ہیں بیچ میں، تو ایسا کیوں ہے؟ میں نے ان کو اس وقت بھی جواب دیا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ لوگوں کے بھی مائنڈ میں ایسا سوال ہو سکتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ڈسکس کروں۔ دیکھیں، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل کتاب بنایا ہے اور اس کتاب میں جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث دے دی۔ تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھو تو ساتھ میں کسی حدیث کا بھی ذکر کرو، اور جب بھی کوئی حدیث پڑھو تو ساتھ میں کوئی قرآن کی آیت کا بھی ذکر کرو، یہ دونوں دین ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں حدیث بھی ہے، اور جہاں جہاں حدیث ہے وہاں پر قرآن بھی ہے۔ اس لیے آج کل کی قوم اتنا بہت فطروں میں اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ انہوں نے یا تو قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا ہے یا پھر انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، اور 90% ہماری عوام ایسی ہے جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا۔ تو بس یہی ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی، کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ایک بہترین طریقے سے اور ہم اپنی زندگی میں ان احکام کو کس طریقے سے لا سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ واقعات ڈھونڈ کر میں آپ لوگوں کو دوں، ٹھیک؟ تو آج جو ہم نے سورت پڑھنی ہے وہ ہے سورہ کوثر، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے اور بہت ہی بڑے مفہوم کے ساتھ ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر تفسیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ انا کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جب ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو ہم فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، دس از ناٹ رائٹ، انا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے یہ میں آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ، فصلی پس نماز پڑھ، لربک کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دے۔ ان شانئک هو الابتر۔ ان قرآن میں جب بھی ان آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بے شک۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نامراد ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کوثر کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ غنودگی سی طاری ہوئی اور دفتن سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک ایسی صورت اتری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری صورت کی تلاوت کی تھی، ٹھیک؟ کون سی صورت؟ سورہ کوثر کی۔ اور پھر لوگوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ٹھیک؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور ان کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ ایک جنتی نہر ہے جس پر بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس میں میری امت قیامت والے دن آئے گی اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حوض کوثر کیا ہے؟ وہ یہی نہر ہے کوثر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک گفٹ کے طور پر دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟
اس حوض کوثر سے پوری امت پانی پیے گی، پوری امت، سوائے ان لوگوں کے جو دین میں یا تو کوئی چیز شامل کرتے تھے یا کوئی چیز نکال دیتے تھے، جیسے بدعت کرنا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس میں کوئی چیز اپنی مرضی سے شامل کر دیتے تھے یا پھر کوئی چیز اس میں سے نکال دیتے تھے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس پر دو پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی یہ نہر ہے، جنت کا بیچ ہے، مطلب جنت کو دو حصوں میں یہ نہر تقسیم کرتی ہے، بالکل جنت کے بیچوں بیچ ہے، اور اس کے اوپر دو پرنالے گر رہے ہوں گے آسمان سے۔ مسند کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے، جاری نہر مطلب چلتی نہر ہے، وہاں پر کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے یا کوئی گھڑا ٹائپ نہیں ہے، ٹھیک، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی خالص مشک ہے، اور اس کے کنکر بھی سچے موتیوں کی طرح ہیں۔ مطلب اتنی زیادہ وہ خوبصورت نہر ہوگی، آپ خود سوچیں کہ اس نہر کے جو کنارے ہیں وہ بالکل ایک موتیوں کی طرح ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ بالکل موتیوں کی طرح ہیں، اور اس کی مٹی کیا ہے؟ خالص مشک ہے، مشک کی کتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو کنکر ہوں گے وہ کیا ہے؟ وہ سچے موتی ہیں، جو بہت آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سچے موتی وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اور جنت کے ہوں گے تو پھر تو ماشاءاللہ اور ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے بیٹھے ہوں گے۔ نہر کے کنارے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی جنت میں بھی حوض کوثر جو نہر ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی ہے، اس کے کنارے پر بھی کچھ پرندے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بہت زیادہ دراز گردن کے ہوں گے۔ تو اسی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ پرندے تو بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے، دیکھیں ایک اونچی گردن، اور آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ جو اونچی گردن والے پرندے ہوتے ہیں نا، ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ پرندے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں بھی وہ بہت زیادہ لذیذ ہیں۔ جنت کے جو پرندے ہیں نا، جب مسلمان جنت میں جائیں گے، ان کے بیٹھیں گے، تو پرندے خود آئیں گے اور خود ان سے کہیں گے کہ ہمیں کھا لو، اور ان کے سامنے وہ ایک زندہ پرندہ خود بخود سے ایک کھانا بن کر ان کے سامنے آ جائے گا، اور اسی طرح وہ جب انسان یا مسلمان ان کو کھائیں گے تو وہ ان کو کھا چکے ہوں گے، اور پھر سے وہ پرندہ دوبارہ سے بنے گا اور بن کر اڑ جائے گا۔ یہ جنت کی شان ہے، یہ جنت کی خوبصورتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پرندوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پرندے دیکھنے میں تو خوبصورت ہیں لیکن کھانے میں اور بھی زیادہ لذیذ ہیں۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ کوثر سے مراد بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہر تحفے میں دی؟ کیونکہ اس نہر میں قیامت کے دن جو جو پانی پیے گا وہ کیوں پیے گا؟ کیونکہ اس کے دل میں بھلائی ہوگی، اس کے دل میں تھوڑا سا تو کہیں نہ کہیں ایمان ہوگا جو وہ جنت میں آیا ہے، اور اس کو پھر جنت میں انٹری کی خوشی میں، جس طرح آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، پہلے آپ کو کوئی سوپ یا کوئی اس طرح کی پہلے کوئی ڈیزرٹ دیا جاتا ہے، یا اس طرح سے کچھ دیا جاتا ہے، کوئی سوپ ہوتا ہے یا کوئی شربت ہوتا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ جنت میں انٹری والے جو لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے یہ تحفہ ہوگی، وہ حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔
ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اسی سے ہی متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے، تو آپ کی بیوی صاحبہ حضرت حمزہ ان کے چچا تھے، تو ان کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید کہیں رک گئے ہوں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملیدہ رکھا۔ ملیدہ ایک شوربہ ٹائپ ہوتا ہے، یمی سی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، مے بھی آپ لوگوں کو پتا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، تناول فرمایا، تو پھر ان کی جو چچی ہیں وہ بہت خوش ہو کر فرمانے لگی کہ اللہ رچائے بچائے اچھا ہوا کہ خود تشریف لے آئے، میں تو حاضر دربار ہونے کا ارادہ کر چکی تھی۔ یعنی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تو خود آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتی تھی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ خود ہی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہونے کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس حوض کی زمین یاقوت اور مرجان اور زمرد اور موتیوں کی ہے۔ جب نہر ایک بہتی ہے تو اس کے نیچے ایک زمین ہوتی ہے جس پر دنیا میں بہت بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی گول گول سلپری سے پتھر ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ جو حوض کوثر ہے اس کی زمین کیسی ہوگی؟ وہ یاقوت اور مرجان کی ہوگی اور موتیوں کی ہوگی، اور پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی جو کنارے ہیں وہ بھی موتیوں کے ہوں گے، موتیوں کے خیموں کی طرح ہوں گے، ٹھیک۔ تو یہاں تک تو ہو گئی، ہم نے کوثر کے بارے میں بات کی کہ کوثر بیسیکلی کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں وہ نہر دی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا؟ کیا مانگا کہ تو بس نماز پڑھ اور قربانی کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کوثر عطا فرمائی ہے، اور ایسی پرشوکت نہر بھی تم کو دی ہے، تو اس کے بدلے میں تم کیا کرو؟ تم صرف میری عبادت کرو۔ کیا کرو؟ خصوصاً نماز پڑھو۔ نماز میں فرض نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ آج کی جو یوتھ ہے یا آج کے جو لوگ ہیں ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وقت کم ہے تو ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بہت ہی زیادہ ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہم سنت موقدہ پڑھ لیتے ہیں اور سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، اور نوافل کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بہت ہی زیادہ ہے تو وہ سنت غیر موقدہ بھی پڑھ لے گا، نوافلوں کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ثواب والی چیز ہے وہ نفل نماز ہے۔ نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلے تو فرض نماز تو فرض ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ سنت ہے، سنت بھی کسی پر گناہ ہوتا ہے، سنت غیر موقدہ چھوڑ دو تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر سنت موقدہ چھوڑ دو تو اس پر گناہ ہے۔ اور اسی طرح نوافل ہے، نوافل پڑھو یا تو ثواب ہی ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ آج کل صرف فرض پڑھ لیتے ہیں نماز میں، باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نماز ادا کرو، یہاں پر نماز پوری نماز ہے، سنت، فرض اور نفل۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کہا کہ قربانی دو، قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام کی، واحد اللہ شریک کلام کے نام کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار 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 قربانی کا ذکر کیا کہ قربان کرو، قربان کرو، قربان کرو۔ یہاں پر دیکھیں، قربانی صرف کوئی جانور نہیں ہوتا، یا قربانی صرف کوئی چیز نہیں ہے۔ قربانی اس میں سے دی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو یا اس میں سے قربان کرو، ٹھیک۔ تو
اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے چیزیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑا کرم کہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہر سال بس عید آئی ہے اور آپ نے کوئی جانور پکڑا اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہ ایک سنت ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن قربانی ایک دل کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تو عشق ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہی عشق حقیقی ہے، تو جس سے عشق ہوتا ہے انسان اس کی راہ میں فنا ہو جاتا ہے، اور اس جس طرح صحابہ کا نام تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کو جانا، تو وہ اپنا سب کچھ، اپنی جان مال سب کچھ، اپنا گھر تک انہوں نے قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، لیکن ان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی، اور یہاں پر جب انسان ہم لوگ کی کوئی سیلری آتی ہے یا کوئی اور چیز ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، اور ہمیں کہا جائے کہ اس میں سے قربان کرو، تو ہمارے دل ہولنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کیوں قربان کریں۔ آج لوگ جو ہیں وہ ایک دن کوئی سالن پکاتے ہیں اور اس کو بار بار فریز کر دیتے ہیں کہ پھر نکال کر کھائیں گے، پھر نکال کر کھائیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے فریز کیا ہے یا آپ نے اس کو پرزرو کیا ہے، اس کو رکھا ہے، لیکن آپ لوگ اس میں سے نکال کر کچھ غریب کو بھی دے دو۔ دیکھو آپ اپنے آس پاس کتنے غریب ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں اور بھوکے سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی انہی چیزوں میں مانگی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ بس ہر سال کوئی جانور پکڑو اور ذبح کر دو۔ قربانی بیسیکلی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے خرچ کریں۔ ہم رات میں کھانا کھاتے ہیں، آس پاس دیکھیں، 2 روٹیاں ایکسٹرا بنا لیں، 2 روٹیوں سے کیا جاتا ہے، آس پاس دیکھیں، باہر نکلیں، کتنے غریب ہوتے ہیں جن بیچاروں کو کچھ کھانے کو نہیں ملا ہوا ہوتا، اور آپ ان کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے وعدہ کیا ہے وہ کبھی رات میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کا، اللہ کے اس وعدے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی اور کیا ہو سکتی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی چیزیں قربان کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے اپنا سکون قربان کر سکتے ہیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز پر ٹوکیں گے، آپ کو ہر چیز پر بولیں گے، اور ان کی تھنکنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، آئی نو، لیکن ٹھیک ہے، آپ ان کی بات سنیں، اگر آپ کو ان کی بات ٹھیک لگتی ہے تو آپ وہ کریں، نہیں ٹھیک لگتی تو مت کریں، لیکن ٹھیک لگے تو ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے ان کی بات سن لی اور وہ ٹھیک بھی تھی پھر بھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، انڈرسٹوڈ؟ تو ان چیزوں میں قربانی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ونہر کہتے ہیں جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں نماز میں، سینے پر، تو اس کو بھی ونہر کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور قول یہ بھی ہے کہ نماز کے شروع کے وقت رفع الیدین کرنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے سینے سے قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ تینوں قول جو ہیں وہ ابن جریر کے میں منقول ہیں، لیکن یہ تینوں قول غریب ہیں۔ پہلا قول یہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو اور قربانی دو، ٹھیک، یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پر عاص بن وائل کے بارے میں اتری ہے۔ یہ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر بھی ذکر خیر سنتے تھے تو کہتا کہ اسے چھوڑ دو، یہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے معاذ اللہ اس کے پیچھے اس کے اولاد نرینہ نہیں ہے، اس کے انتقال کرتے ہی اس کا نام دنیا سے اٹھ جائے گا۔ باپ کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، ٹھیک۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے وفات پا گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو وہاں پر ایک شخص تھا عاص بن وائل جو کہ کہا کرتا تھا کہ اس شخص کی بات نہ سنو، یہ معاذ اللہ دم کٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے مذاق اڑاتا تھا وہ ان کا، تو
اس پر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ دم کٹے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جب اب ان کے بیٹے نہیں رہے ہیں تو پھر ان کا نام بھی دنیا سے اٹھ جائے گا ان کی وفات کے بعد. لیکن دیکھ لیں ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور آج تک تا قیامت، انفیکٹ قیامت کے بعد جنت میں، جہنم میں، ہر طرف، ہر جگہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی زندہ رہے گا، باقی سب فانی. اسی طرح ایک اور بھی اس کا سمجھا جاتا ہے، ان کے ایک دشمن تھے کعب بن اشرف. تو جب وہ مکہ معظمہ میں آئے تو قریشیوں نے ان سے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، تو آپ اس بچے کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی ساری قوم سے الگ تھلگ ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل ہیں اور بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم پر بھی ہمارا قبضہ ہے. اور یہ خبیث کہنے لگا، کعب بن اشرف جو ہے وہ قریشیوں کے جواب میں کہنے لگا کہ بے شک تم اس سے بہتر ہو. تو اس پر یہ آیت اتری تھی اور اس کی سند صحیح ہے. تو زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے پر جو ہے وہ یہ آیت اتری تھی. اسی طرح ایک اور بھی واقعہ ہے، حضرت عطا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ابو لہب کے بارے میں اتری ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ مشرکین سے کہنے لگا تھا ابو لہب کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معضلہ نسل کٹ گئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. ٹھیک ہے. یہ 3 واقعات ہیں اور بہتر دوسرا والا معلوم ہوتا ہے حضرت کعب بن اشرف والا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سند صحیح ہے. اور ایک جو اور بہتر معلوم ہوتا ہے وہ آس بن وائل والا معلوم ہوتا ہے. ابتر کے معنی ہے تنہا. عرب کا یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی نرینہ اولاد مر جاتے تو کہتے ہیں کہ یہ بتر ہو گیا ہے. ٹھیک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال پر بھی انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی کہا ہوگا، تو اس پر یہ آیت اتری تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ ابتر وہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر مٹ جائے. ابتر کا کیا مطلب ہے؟ لفظی مطلب کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر مٹ جائے. ان مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہی خیال کیا تھا کہ ان کے لڑکے کا تو انتقال ہو گیا ہے تو وہ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کا نام بھی نہیں رہے گا. ٹھیک. چھوٹی سی صورت ہے پر ایک ایک لفظ میں اس کا بہت بڑا مطلب چھپا ہوا ہے. الحمدللہ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اب ہم لوگ کریں گے پچھلی صورت سورہ معون. ٹھیک ہے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت کا لفظ جب بھی قرآن پاک میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ ایتا کہتے ہیں دیکھنے کو. ارأیت کیا تم نے دیکھا؟ تلذی وہ جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین کس چیز کو جھٹلاتا ہے؟ اس دین کو، یعنی روزے جزا و سزا کو جھٹلا دیتا ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلا دیتا ہے یا روز آخرت کو جھٹلا دیتا ہے؟ فذالک یہی ہے وہ، کلذی وہ جو یدعو دھکے دیتا ہے یتیموں کو، ولا یحض اور نہیں رغبت دلاتا یا ترغیب دیتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر. فویل للمصلین بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ جو کہ یہ سارے کام کرتے ہیں جو پیچھے بتایا گیا ہے، جو روزے جزا کو نہیں مانتے، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، جو کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. تو ان سب نمازیوں کے لیے خرابی ہے. اور یہ کیوں ہے یہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. الذین جو کہ ہم صلاتہم
اپنی نماز سے ساہون غافل ہیں. دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی نمازیوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، اور پھر انہوں نے کیا کہا ان نمازیوں کے لیے بھی جو کہ غفلت برتتے ہیں. الذین ہم یراؤن، جو کہ اور ان کے لیے بھی جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو روکتے ہیں غیر اور جو دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی روکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یتیموں پر ظلم کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، احسان نہیں کرتا، مسکینوں کو خود تو کچھ دیتا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اس کو نہیں اس کو پریفر کرتا کہ وہ دے آگے، اس کا کام میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اور وہ ان سب خصلتوں والے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہ تم یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا دیتے ہو، اور نہ ہی اس کی ترغیب کرتے ہو، یعنی اس فقیر کو جو اتنا نہیں پاتا کہ اسے کافی ہو. پھر فرمان ہے غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے ویل ہے. کیا ہے؟ ویل ہے، خرابی ہے. یعنی ان منافقوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو منافق تھے ان کے لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نماز ادا کرتے ہیں لیکن باقی کی نماز ہضم کر جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں ذکر ہے. ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تفسیر کرتے جاتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ روز جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں. ایک لڑکی تھی جو کچھ عرصہ پہلے میری اس سے بات ہوئی، کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے. اینڈ مسلم تو نہیں تھی اوبیسلی، ہندو تھی وہ، اور لیکن مجھے تو وہ ہندو بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بھی گاڈ کو نہیں مانتی تھی. شی سیڈ کہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ کوئی گاڈ ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو شی سیڈ کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. آپ لوگ مسلمان ہیں، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی ہوں، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے. تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا کہ آپ ٹائم ٹریول پر یقین کرتی ہیں؟ شی سیڈ نو. میں نے کہا یہ بھی تو سائنس نے پروف کیا ہے. تو کہتی ہے کیا ہوگا لیکن میں نہیں مانتی. تو میں نے کہا کہ جو حقیقی خدا ہے وہ بھی اس ٹائم سے دور ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہی تو دین ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا چلے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیلنج دیا. جو وہاں کے مشرکین تھے، جو نہیں مانتے تھے، منافق تھے، ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ قرآن جو ہے وہ حضور نے خود ہی لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی تو بشر ہے نا، تم بھی بشر ہو، تو ٹھیک ہے تم لکھ لو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 جگہ چیلنج کیا ہے کہ جاؤ تم بھی لکھ لو، ایک آیت تم بھی لکھ لو. تو میں نے کہا کہ آپ بھی اگر یہی مانتی ہیں نا تو میں آپ کو 1 مہینہ دیتی ہوں، آپ اپنے سارے فرینڈس کو ساتھ میں ملا لیں، آپ اپنے سارے جو ہیں وہ رشتہ داروں کو ساتھ میں ملا لیں، اور آپ مجھے نا پوری صورت تو چھوڑیں، آپ مجھے صرف کوئی ایک آیت لکھ کر دکھا دیں اس جیسے. تو شی سیڈ کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا آپ AI کا یوز کر لیں. تو اور پریشان ہو گئی. شی سیڈ کہ میں نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا کہ چلیں اب آپ یہ تو مانتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کسی بشر کی خلقیت نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں لکھا ہے.
ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ بھی مان لیں کہ کوئی تو ہے نا جس نے یہ قرآن پاک لکھا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو روزے جزا اور سزا کو نہیں مانتے ہیں، جو روزے آخرت کو نہیں مانتے. فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو. ظاہر ہے وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ کسی کے ساتھ بھلا کیوں کریں گے؟ ٹھیک، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دھکے دیتے ہیں یتیموں کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور انہوں نے خود تو کسی مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اس چیز سے روکتے ہیں. فویل للمصلین، اور ان نمازیوں کے لیے کیا ہے، خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اب یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. میں نے آج کے وقت میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف فرض نماز ادا کرنی پڑے گی. یہ وہی بات ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دیا، نوافلوں کو چھوڑ دیا، فرض ادا کرنے ہیں وہ تو وقت پر کر لو. اور وہ بھی اس وجہ سے غافل ہیں، وہ اپنی نمازوں سے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور آخری وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. پورا ان کا جیسے ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پہلے تو انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے اور سورج شیطان کے سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ بیسیکلی عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے. عصر کی نماز جو ہے وہ اپنے اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے. جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ میں ہے، اور اس وقت وہاں پر شیطان ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت میں عصر کی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. ڈھلتے سورج میں جائز نہیں ہے، عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے. اسی طرح باقی نمازیں بھی ہیں، مغرب ہے، عشاء مردوں کو باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور عورتوں کو تھوڑا سا لیٹ پڑھنی چاہیے، تھوڑا سا سونے کے وقت یا اس طرح سے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اول وقت میں بھی پڑھ لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جب سونے لگے اس سے تھوڑا وقت پہلے جو ہے وہ نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے جو کہ اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ وہ لوگ بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جس طرح کوئی کوا جو ہے وہ چونچ مارا ہو، ان کے سجدے تو اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کوئی مرغا جو ہے وہ ٹھونگے مارا ہو، اس طرح سے ان کے سجدے ایسے ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خرابی ہے، یا ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤن، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں. پہلے تو انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ نے کہا یا کسی نے کہہ دیا تو وہ اٹھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی لیکن صرف دکھاوے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پوری الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں لوگ، اور فٹافٹ رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، اٹھے، نماز پڑھی 4 رکعت میں اپنے چونچے ماری ہیں بالکل. اور ایسی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز منافق کی نماز ہے، اور یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں پر ایسے لوگوں کو منافق ہے. ظاہر سی بات ہے وہ منافقت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں. پہلے تو وہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اپنے کسی کام میں جان بوجھ کر مشغول رہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ ہم مشغول ہیں، تو وہ اس کے بعد وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ منافق ہے، منہ پر کچھ اور اندر سے کچھ اور اللہ تعالیٰ اندر کے حال جانتا ہے. اسی طرح دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں جو کہ وہ بھی منافق ہیں. باہر تو یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم نے پوری نماز پڑھی یا ہم نے نماز پڑھ لی، اور اندر سے اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 3 دفعہ کہا کہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے. کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ غریب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہوا اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مارے، جس میں اللہ کا ذکر ہی بہت کم ہے.
تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ عصر کی نماز مراد ہے جو کہ صلاۃ وسطی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز گزارتے ہیں اور اللہ کی یاد بھی بہت کم کرتے ہیں، اور یہاں بھی فرمایا کہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں نمازی بنتے ہیں۔ ریاکاری کا بھی یہی مطلب ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، تو منافقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کیا ہے؟ ویل ایک جہنم کی وادی ہے جس کی آگ اس قدر اتنی زیادہ تیز ہے کہ باقی جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اور اس ویل میں کون داخل ہوگا؟ اس ویل میں اس امت کے یعنی مسلمانوں کے ریاکار علماء داخل ہوں گے۔ یہ جو عالم ایسے ہوتے ہیں جو سامنے تو بڑے عالم فاضل اور اندر ہی ان کی ریاکاریاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کا دل بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ تو ایسے ریاکار عالم جو ہیں، جو خود تو اس پر عمل کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، اور اندر کچھ اور ہوتے ہیں باہر کچھ اور ہوتے ہیں، ایسے جو عالم ہیں یہ ویل میں داخل ہوں گے۔ اور ریاکاری کے طور پر صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر حج کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر جہاد کرنے والوں کے لیے ہے کیا؟ ویل، جہنم کی یہ وادی، ٹھیک ہے۔ مستد احمد پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے، اللہ بھی لوگوں کو سنا کر قیامت کے دن اس کو عذاب کرے گا اور اسے حقیر کر دے گا۔ اچھا جی، آخری آیت رہ گئی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے، یعنی عام جو ضرورت کی چیزیں ہیں، لوگ دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ ہم کسی کو ان کی ضرورت کے لیے دے نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو معاون کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبیلہ نمیر کے وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں خاص حکم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاون سے منع نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ معاون کیا ہے؟ تو پھر فرمایا پتھر، لوہا، پانی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ لوہے سے مراد کون سا لوہا ہے؟ فرمایا یہی تمہاری تانبے کی پتیلیاں اور کدال وغیرہ۔ پھر پوچھا کہ پتھر سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو عام استعمال کے ہوتے ہیں جیسے کوئی دیچکی وغیرہ ہو گئی۔ اور یہ حدیث ایسے تو بہت غریب ہے لیکن پھر بھی اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی نمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور جب ملے سلام کرے، اور جب سلام کرے تو بہتر جواب دے، اور معاون کا انکار نہ کرے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاون کیا ہے؟ فرمایا پتھر، لوہا اور ایسی عام چیزیں، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و رحم سے اس سورت کی تفسیر بھی ختم ہوئی ہے۔ آج ہم نے 2 سورتیں پڑھی ہیں، سورہ کوثر اور سورہ ماعون۔ انشاءاللہ جو کل ہم لوگ سورتیں پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور ون آف مائی فیوریٹ سورہ ہے سورہ فیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے اور اپنے عذاب اور اپنی رحمت دونوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔